السلام علیکم۔ وڈیرے نادر گچکی کے پاس دولت کی بھی طاقت تھی اور سیاست کی بھی۔ زمینوں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ الیکشن میں اس کے دو جوان بیٹوں کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس لیے بڑا بیٹا قادر گچکی جیت کر قومی اسمبلی میں، چھوٹا بیٹا صفدر صوبائی اسمبلی میں جایا کرتے تھے۔ اس علاقے میں اس کی مرضی کے تھانے دار اور سپاہی ہوا کرتے تھے اور اس کے غیر قانونی اقدامات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے۔ اس کی حویلی کے پیچھے ایک وسیع و عریض احاطے میں نجی جیل قائم کی گئی تھی، جس میں تقریباً 50 خاندان کے افراد قیدیوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ تھانہ اور قانون تو اپنی مٹھی میں تھا۔ اس کے علاوہ نادر گچکی کے کئی مسلح ملازم تھے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ ان ملازموں کے پاس ہتھیار کیوں ہیں اور وہ دن رات نجی جیل کی پہرہ داری کیوں کرتے ہیں۔ اگر کوئی قیدی فرار ہونے کی کوشش کرتا تھا تو اسے گولی مار دی جاتی تھی۔ وہاں جو قیدی تھے ان سے دن رات کام لیا جاتا تھا، سونے کا وقت کم دیا جاتا تھا، 2 وقت کے کھانے سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ جوان عورتیں نادر گچکی اور اس کے دونوں بیٹوں کے استعمال میں رہا کرتی تھیں۔ ان عورتوں کی کبھی شادی نہیں ہوتی تھی۔ خود نادر گچکی کے 2 بیٹوں کے علاوہ ایک جوان بیٹی تھی جس سے جبراً حق بخشایا گیا، لیکن وہ ایک رات اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، پھر اپنی بدقسمتی سے پکڑی گئی۔ اس کے دونوں غیرت مند بھائیوں قادر گچکی اور صفدر گچکی نے بہن کو گولی مار دی۔ اس کے عاشق کو نجی جیل میں باندھ کر نادر گچکی نے حکم دیا تھا کہ اسے ننگا رکھا جائے اور صبح شام لوہے کی گرم سلاخ سے اس کے بدن کے ہر حصے کو داغا جائے۔ نادر گچکی روز صبح شام اپنی حویلی میں بیٹھا اپنی بیٹی کے عاشق کی کربناک چیخیں سنتا تھا۔ ایک صبح اس نے ملازم سے پوچھا، اس کی چیخیں کیوں سنائی نہیں دے رہیں؟ ملازم نے جواب دیا، وڈیرے سائیں، وہ گرم سلاخ سے روز جلتے جلتے مر چکا ہے۔ نادر گچکی کے دونوں بیٹوں نے اپنی بہن کو گولی مار دی۔ جسے اپنا بہنوئی بنانا تھا اسے اذیتیں دے دے کر مار ڈالا۔ ایسے سنگ دل باپ بیٹوں کو بھلا اور کس پر رحم آ سکتا تھا؟ جب تھانے دار جمن راٹھور نے ڈاکوؤں کے ذریعے جمیلہ کو اغوا کر کے نادر گچکی کے سامنے پہنچایا تو اس کے حسن و شباب کو دیکھ کر باپ اور بیٹوں کی رال ٹپکنے لگی۔ تھانے دار نے کہا، سائیں، اس لڑکی کو اپنی جیل میں رکھیں، اسے زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ نادر گچکی نے کہا، تم ایک حویلی سے ہیرا لائے ہو، یہ پہلے حویلی میں رہے گی، بعد میں اسے جیل میں قید رکھا جائے گا، یہ اپنا انعام لو۔ تھانے دار کو 10,000 روپے ملے، وہ چلا گیا۔ نادر نے اپنے خاص ملازم سے کہا، اسے میری خوابگاہ میں لے جاؤ اور دروازہ بند رکھو۔ جمیلہ رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہی تھی، لیکن تگڑا ملازم اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں بیٹوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ جمیلہ نہایت ہی حسین اور نوخیز دوشیزہ تھی۔ اس سے پہلے ان بھائیوں کی خوابگاہوں میں غریبوں کی مرجھائی ہوئی بیٹیاں اور بہنیں آیا کرتی تھیں، یا کبھی شہر سے زیر خرید فیشنیبل لڑکیاں مل جاتی تھیں، لیکن جمیلہ قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ ایسا لاجواب قدرتی حسن کسی نصیب والے کو ہی ملتا ہے۔ بڑے بیٹے قادر گچکی نے کہا، ابا، تو بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ تیری بیٹی کے برابر ہے۔ نادر نے کہا، شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اگر تم نے اسے میری بیٹی کے برابر کہا تو وہ تمہاری بہن بن جائے گی، مطلب کی بات کرو۔ دوسرے بیٹے صفدر نے گچکی نے کہا، ابا، تو صرف اپنے مطلب کی بات سمجھتا ہے۔ ملک سردار حیات کو وزارت ملنے والی تھی، وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرانا چاہتا تھا، مگر تو نے میری شادی نہیں ہونے دی۔ نادر نے کہا، ملک سردار حیات کی بیٹی امریکہ سے پڑھ کر آئی ہے، شادی ہو جاتی تو وہ تجھے اور میری دولت و جائیداد کو بیچ کر کھا جاتی۔ تو کوئی نجومی نہیں ہے ابا، اور ملک سردار حیات کنگلا نہیں ہے، تو نے برابر کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ قادر نے کہا، تجھے اپنی دولت اور جائیداد کی بڑی فکر رہتی ہے، ہم دو جوان بیٹے ہیں، ہم سے بس اس لیے محبت ہے کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں اور اسمبلیوں میں رہ کر تجھے قومی خزانے سے کروڑوں روپے قرض دلاتے ہیں، تیری غیر قانونی حرکتوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ کیا تم دونوں پھر وہی پرانے جھگڑوں کو شروع کرنا چاہتے ہو؟ جھگڑے کی کیا بات ہے، اس عمر میں سب ہی تسبیح پکڑ لیتے ہیں، تو حج کرنے جا،
آج اپنی خوابگاہ میں نہ جا۔ بیٹے ہو، باپ کی طرح حاکم بن کر نہ بولو۔ ہم بول سکتے ہیں، ہمارا قد تیرے برابر ہو گیا ہے، تمہارا قد میری دولت کے برابر نہیں ہوا ہے۔ یہ جائیداد اور زمینیں سب میرے نام ہیں۔ تیرے پاس دولت کی طاقت ہے، ہمارے پاس سیاست کی۔ ہم اسمبلیوں میں ہیں، تیرے خلاف قانونی کارروائیاں کرائیں گے تو قرض نہ دہندگان کی فہرست میں تیرا نام آئے گا۔ نجی جیل قائم کرنے کے جرم میں جیل جانا پڑے گا۔ صفدر نے بھائی سے کہا، اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، 1 سیکنڈ میں ابا اپنے بڑے قد کے ساتھ زمین کے اندر چلا جائے گا۔ نادر گچکی غصے سے اٹھ کر بولا، اپنے باپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ پیارے ابا، تو ہمیں اسمبلیوں میں بھیج کر سیاست دانا بناتا تو تیرا بھلا ہوتا، تیرے بعد ساری دولت اور جائیداد ہماری ہوتی۔ قومی خزانے سے 50 کروڑ کا قرض تیرے نام پر لیا ہے، تو نہیں رہے گا تو کوئی عدالت ہم سے تیرا لیا ہوا قرضہ وصول نہیں کر سکے گی۔ دوسرے بیٹے نے کہا، تو انگوٹھا چھاپ ہے ابا، تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرضہ حاصل کرنے کی درخواست کے علاوہ ہم نے اور کتنے کاغذات پر تجھ سے انگوٹھا لگوایا ہے۔ ان کاغذات کی رو سے ہم تیری تمام زمین جائیداد کے مالک پہلے ہی بن چکے ہیں، بس تیرے رخصت ہونے کا انتظار ہے۔ وہ دونوں بیٹوں کو حیرانی سے دیکھ کر بولا، تم نے اعتماد کرنے والے باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ نہیں دیا، تیری تمام ملکیت ایک دن ہماری ہونے والی تھی، اسے اپنے نام کر لیا ہے، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو باعزت اور باوقار وڈیرا ہے اور اپنی آخری سانس تک رہے گا۔ ہم تجھے گولی مارنے کا گناہ نہیں کریں گے، صرف تجھے اچھی باتیں سمجھائیں گے کہ آج اپنی خوابگاہ میں نہ جا۔ وہ غصے سے بولا، میں وڈیرا نادر گچکی ہوں، کسی کی بات نہیں مانتا، اپنی باتیں منواتا ہوں۔ تم لوگ مجھے میرے کمرے میں جانے سے منع کر رہے ہو، کیا میں تمہارا پابند ہوں؟ ہم تجھے کبھی اپنا پابند نہیں بنائیں گے، تو اپنی خوابگاہ میں ضرور جا، لیکن جمیلہ کو یہاں بھیج دے۔ ہرگز نہیں، میں اپنی جاگیر کا وڈیرا ہوں، یہاں کی ہر چیز پہلے میری ہوتی ہے، اس لیے جمیلہ بھی میرے کمرے میں رہے گی۔ تم دونوں بغاوت پر اتر آئے ہو، یہ نہ سمجھو میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ آئندہ الیکشن میں تم دونوں کے مقابلے پر اپنے وفاداروں کو کھڑا کروں گا، تو اس حلقے کے تمام ووٹ انہیں ملیں گے۔ تم ساری زندگی ووٹوں کی بھیک مانگتے رہو گے تو تمہیں ہر گھر سے دھتکار دیا جائے گا۔ ابا، تیری غریب رعایا تجھ سے ڈرتی ہے، اور ہم یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ تیری زندگی میں ہی ہم تیری تمام جاگیر کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تو عدالت میں جا کر ہماری ملکیت کے کاغذات کو منسوخ کرائے، ہم تجھے عدالت تک جانے نہیں دیں گے۔ ایک بیٹے نے اپنا ریوالور نکالا، پھر اس کا رخ باپ کی طرف کیا۔ نادر گچکی نے غصے سے پوچھا، تم ملکیت حاصل کرنے کے لیے مجھے قتل کرو گے؟ تو نے اپنی ملکیت کا تھوڑا سا حصہ اپنی بیٹی کو نہیں دیا، اسے گولی مارنے کی اجازت ہمیں دے دی۔ جب باپ بیٹی کو قتل کرا سکتا ہے تو بیٹے باپ کو کیوں قتل نہیں کر سکتے؟ اس نے بھائی سے پوچھا، کیوں صفدر، ایک مجرم باپ کو اس کی بے گناہ اور معصوم بیٹی کے پاس بھیج دیا جائے؟ ہاں، یہ قصہ تمام ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ یہ اندیشہ رہے گا کہ ابا ہماری ملکیت کے کاغذات منسوخ کرا دے گا۔ قادر گچکی نے ٹریگر دبایا، ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلی، باپ کے حلق سے ایک کراہ نکلی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتا ہوا صوفے سے ٹکرایا اور فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ قادر نے کہا، سوری ابا، اگر ہم بھی بیٹیاں ہوتے تو ہمیں بھی بیٹی کی طرح قتل کرا دیتا۔ یہ سب ملکیت اور سیاست کا بگڑا ہوا کھیل ہے، ہم نے بگڑی بنا لی۔ صفدر نے وفادار اور رازدار ملازموں کو بلا کر کہا، ہماری ماں کی قبر پکی ہے، اسے توڑ کر اس قبر کو دوبارہ کھول دو، اور ہمارے ابا کو اس میں ڈال کر قبر کو پھر پکی بنا دو۔ ابا کو اس عمر میں ہماری ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اور یہاں سے خون کے تمام دھبے مٹا دو۔ ملازم حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ جب وہ لاش اٹھا کر اور فرش سے خون صاف کر کے چلے گئے تو دونوں بھائی ایک بڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ قادر گچکی نے کہا، ایک انار ہے اور ہم 2 بیمار ہیں، انار کس بیمار کے حصے میں آئے گا؟ صفدر نے بڑے بھائی کی ران پر ہاتھ مار کر کہا، تم وفاقی اسمبلی میں ہو اور میں صوبائی اسمبلی میں۔ صوبائی حکومت سے زیادہ وفاقی حکومت کے اختیارات ہوتے ہیں، اس لیے جمیلہ تمہارے اختیار میں رہے گی۔
قادر نے مسکرا کر کہا، باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھی اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، لیکن دو سیاسی بھائی ایک دوسرے کو قتل کریں تو اسمبلیوں میں اپنی اکثریت نہیں رہتی۔ ہم دونوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے گا تو اپوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ بے شک خون کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا سیاست کا ہوتا ہے۔ ہم کبھی ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ قادر گچکی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، اچھا میں چلتا ہوں، بیچاری اکیلی ہوگی۔ وہ بھائی سے رخصت ہو کر زینے پر چڑھتا ہوا مرحوم باپ کی خوابگاہ کے دروازے پر آیا۔ وہاں ایک مسلح ملازم کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ قادر نے پوچھا، کیا اسے کچھ کھانے پینے کو دیا ہے؟ سائیں آپ کے حکم کے بغیر کیسے دے سکتا ہوں؟ کیا دروازہ کھولنے کو کہہ رہی تھی؟ پہلے تو دروازہ پیٹتی رہی، اللہ رسول کا واسطہ دیتی رہی، پھر چپ ہو گئی۔ دروازہ کھولوں؟ ہاں کھولو۔ مسلح ملازم نے آگے بڑھ کر دروازے کی چٹکنی ہٹائی، پھر اسے کھولنا چاہا، وہ نہیں کھلا۔ اس نے دروازے کو دھکا مارا، وہ پھر بھی نہ کھلا۔ اس نے کہا، سائیں اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا ہے۔ قادر نے دروازے پر دستک دے کر آواز دی، جمیلہ دروازہ کھولو، اب میں اس علاقے کا وڈیرا ہوں، مجھے جو چیز نہیں ملتی میں اسے توڑ دیتا ہوں، دروازہ نہیں کھولو گی تو اسے توڑ دیا جائے گا۔ صفدر نے آ کر پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ پارسا بن رہی ہے، دروازے کو اندر سے بند کر لیا ہے۔ صفدر نے ملازموں کو بلایا، پھر انہیں دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ ملازم دروازے کو ٹکریں مارنے لگے۔ دوسرے دو ملازم رائفلوں کے بٹ سے دروازے پر ضربیں لگانے لگے۔ وہ بہت مضبوط تھا، ٹوٹنے میں دیر لگی مگر ٹوٹ گیا۔ دونوں بھائی اندر جانا چاہتے تھے مگر ٹھٹک گئے۔ جمیلہ اپنے دوپٹے کا پھندا بنا کر چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی اور فرش پر ایک کرسی الٹی پڑی تھی۔ وہ چند لمحوں تک گم سم رہے، پھر قادر نے اسے غصے اور نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کتے کی بچی نے ہاتھ بھی لگانے نہیں دیا۔ صفدر نے ملازموں سے کہا، لاش نیچے اتارو، حویلی سے دور کہیں گڑھا کھود کر اسے چھپا دو۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آئے۔ صفدر نے زینے سے اترتے ہوئے بڑے بھائی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ کمینی کچھ دیر جی لیتی تو قیامت نہیں آ جاتی، تمہارا موڈ تو اچھا رہتا، لعنت بھیجو اس پر، میرے کمرے میں چلو، میں بوتل کھولتا ہوں، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ قادر اپنے بھائی کے ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور بھائی امپورٹڈ وسکی کی بوتل اور گلاس نکالنے لگا۔ ان کے وفادار چار ملازم پہلے ہی ان کے باپ کی لاش کو ماں کی پکی قبر توڑنے اور وہاں دفن کرنے کے لیے گئے تھے۔ دوسرے 6 وفادار ملازم جمیلہ کی لاش کو ایک بوری میں ڈال کر ایک سزوکی میں رکھ کر حویلی کے پیچھے تقریباً 1 کلومیٹر دور لے آئے اور چند درختوں کے درمیان ایک گھڑا کھودنے لگے۔ راجہ نواز نے ووٹو سے فون پر کہا تھا کہ 15 جاں بازوں کی ضرورت ہے، حویلی کے پیچھے 1 کلومیٹر دور ان کی آمد کا انتظار کرے گا۔ اس وقت وہ لینڈ کروزر کی ہیڈ لائٹس بجھائے نازاں کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسے وقت انہوں نے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی دیکھی۔ نازا نے کہا، وہ دیکھو، شاید تمہارے جاں باز ساتھی آ رہے ہیں۔ راجہ نے سوچتی ہوئی نظروں سے ادھر دیکھا، پھر کہا، نہیں، وہ ہمارے ساتھی نہیں ہوں گے، گاڑی حویلی کی طرف سے آ رہی ہے، چلو اترو، ہمیں اپنی گاڑی سے دور رہنا چاہیے۔ وہ دونوں ضروری سامان لے کر گاڑی سے باہر آئے، پھر وہ نازا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چلتا ہوا گھنے درختوں کے پیچھے جانے لگا۔ آنے والی سزوکی ایک طرف مڑ کر رک گئی۔ اس طرح آنے والوں کو دور کھڑی ہوئی لینڈ کروزر نظر نہیں آئی۔ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے سے کدال اور بیلچے لے کر ایک جگہ گڑھا کھودنے لگے۔ سزوکی کی ہیڈ لائٹس میں 6 اشخاص نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے 2 کے پاس رائفلیں تھیں، باقی 4 کے پاس صرف کدال اور بیلچے تھے۔ گڑھا کھودنے کے بعد ایک رائفل والے نے گڑھا کھودنے والے کو حکم دیا، لاش اٹھا کر لاؤ اور گھڑے میں ڈال کر مٹی برابر کر دو۔ نازا نے سرگوشی میں کہا، پتہ نہیں یہ کسے ہلاک کر کے چھپا رہے ہیں۔ راجہ نے کہا، ابھی جو رائفل والا حکم دے رہا تھا، تم اس کا نشانہ لے کر گولی چلاؤ، کمان میں دوسرے کو ختم کروں گا۔ وہ دونوں رائفل والے روشنی میں صاف نظر آ رہے تھے۔ نازا نے ایک کا نشانہ لیتے ہی ایک درخت کی آڑ سے گولی چلائی۔ اس کے ساتھ ہی راجہ نے بھی فائر کیا۔ دونوں رائفلوں والے چیختے ہوئے گر پڑے۔ باقی 4 اشخاص سہم کر کدالیں اور بیلچے پھینک کر زمین پر بیٹھ گئے
اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہ سب روشنی میں تھے اور تاریکی میں انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ غریب اور مظلوم ملازم تھے، انہیں ہتھیار پکڑنا بھی نہیں آتا تھا، اس لیے مرنے والوں کی رائفلیں زمین پر سے کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ راجا نے بلند آواز میں کہا، جو ہتھیار اٹھائے گا وہ مارا جائے گا۔ تم میں سے ایک ان رائفلوں کو نال سے پکڑ کر دور اندھیرے میں پھینک دے، کوئی چالاکی نہ دکھائے۔ ایک شخص نے اٹھ کر پہلے ایک رائفل کو پھر دوسری رائفل کو نال کی طرف سے پکڑ کر دور اندھیرے میں پھینک دیا۔ موبائل فون کے بزر کی آواز سنائی دی۔ راجا نے فون کو آن کر کے کہا، ہیلو وہ 2۔ دوسری طرف سے آواز آئی، نو سر، ہم آپ کے جانثار ہیں، مسٹر وہ نے ہمیں یہاں کی ہدایت کی تھی، ابھی ہم نے فائرنگ کی آواز کے بعد آپ کی آواز سنی ہے۔ راجا نے کہا، تمہیں سوزوکی کی ہیڈ لائٹس میں 4 نہتے افراد نظر آ رہے ہوں گے؟ یس سر، ان میں سے ایک نے آپ کے حکم کے مطابق مرنے والوں کی رائفلیں دور پھینک دی ہیں، ایک رائفل میرے پاس آ کر گری ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جاؤ اور چاروں کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، میں آ رہا ہوں۔ یاد رکھو فائرنگ کی آواز حویلی تک گئی ہوگی، اس لیے وہاں پہنچتے ہی سوزوکی کی ہیڈ لائٹس بجھا دو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیڈ لائٹس بھی بجھ گئیں۔ جب وہ نازاں کے ساتھ وہاں پہنچا تو کئی جانثار موجود تھے، ان میں سے کچھ کلیشنکوف پکڑے حویلی کی سمت رخ کیے کھڑے تھے۔ ان چاروں کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ رہے تھے۔ ایک پوچھ رہا تھا، یہاں کس کی لاش چھپانے آئے ہو؟ ایک نے کہا، حضور ایک لڑکی کی لاش ہے، ہم اسے نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ تھانے دار جمن راٹھور اس لڑکی کو حویلی میں چھوڑ گیا تھا۔ نازاں اور راجا کے دلوں پر گھونسا سا لگا، وہ سمجھ گئے کہ وہاں جمیلہ کی لاش لائی گئی ہے۔ راجا نے پوچھا، اس لڑکی کو کس نے قتل کیا ہے؟ کسی نے قتل نہیں کیا ہے، اس نے اپنی آبرو بچانے کے لیے خودکشی کی ہے۔ وہ چاروں باری باری بتانے لگے کہ وہ وڈیرا نادر گچکی کی نجی جیل کے قیدی ہیں، حویلی میں کام کرنے آئے تھے، وہیں انہوں نے جمن راٹھور کو دیکھا، وہ لڑکی کو جبرن لایا تھا، وڈیرے نے اسے اپنے کمرے میں بند کیا تھا، لیکن وڈیرے نادر گچکی اور اس کے بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہوا، بڑے بیٹے نے اپنے باپ نادر گچکی کو گولی مار دی۔ ان کے 4 وفادار نادر گچکی کی لاش چھپانے کے لیے کہیں گئے ہیں اور جمیلہ کی لاش چھپانے کے لیے وہ سب یہاں آئے ہیں۔ ان کے بیان دینے کے دوران میں کئی ٹارچ کی روشنیاں دور سے دکھائی دیں، شاید حویلی کے مسلح وفادار ٹارچ اور گنے لیے آ رہے تھے۔ راجا کے جانثار زمین پر اوندے منہ لیٹ کر کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے جانے لگے۔ راجا نازاں کے ساتھ سوزوکی کی آڑ میں آ گیا۔ دور ایک ٹارچ والے نے بلند آواز سے پوچھا، اے لاکھن، تو کہاں ہے؟ کیا تم لوگوں نے فائرنگ کی تھی؟ اس کے سوالات کے جواب میں خاموشی رہی۔ ان ٹارچ والوں کے قریب آنے کا انتظار رہا، پھر اچانک فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ٹارچ والے چیختے ہوئے گر رہے تھے، کچھ واپس بھاگنا چاہتے تھے، لیکن جانثاروں نے خاموشی سے زمین پر رینگتے ہوئے دور جا کر انہیں گھیر لیا اور ان پر گولیاں برسا رہے تھے۔ راجا نے فون پر ایک جانثار سے کہا، گڑھا کھودنے والے قیدی کہہ رہے ہیں کہ حویلی کے اندر 10 مسلح افراد تھے، ان میں سے 4 وڈیرا نادر گچکی کی لاش لے گئے ہیں اور 2 مر چکے ہیں۔ اس حساب سے حویلی میں 2 بھائی اور 4 مسلح افراد ہیں۔ نجی جیل کے پاس بھی چند ہتھیار والے ہو سکتے ہیں۔ اپنے چند ساتھیوں کو یہاں کے ایک قیدی کے ساتھ وہاں بھیجو جہاں نادر گچکی کی لاش لے جائی گئی ہے، میں حویلی کی طرف جا رہا ہوں، جمیلہ کی لاش اپنی گاڑی میں رکھوا لو۔ وہ فون بند کرنے کے بعد تیزی سے نازاں کے ساتھ اپنی گاڑی میں آیا۔ پچھلی سیٹ پر 2 جانثار بھی آ گئے۔ وہ سب حویلی کی طرف جانے لگے۔ حویلی کے اندر بیٹھے ہوئے بھائیوں کو رہ رہ کر فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شراب پینا چاہتے تھے، لیکن ایک گلاس پینے کے بعد ہی انہیں فائرنگ کی آوازوں نے پریشان کر دیا تھا۔ قادر نے ایک مسلح وفادار کو حکم دیا، باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے، پولیس والے ہمارے نمک خوار ہیں، وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ ملازم چلا گیا۔ صفدر نے کہا، شاید کسی ڈاکو کی شامت آئی ہے، اپنے گینگ کے ساتھ یہاں ڈاکہ ڈالنے آ رہا ہوگا۔ انہوں نے باقی 3 مسلح ملازموں سے کہا کہ تمام دروازے بند کر دیں اور کھڑکیوں سے باہر دیکھتے رہیں۔ باہر تاریکی پھیلی ہوئی تھی، چھپ کر آنے والے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ دونوں بھائی اپنی اپنی کلیشنکوف اٹھا کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔
انہوں نے جس مسلح ملازم کو باہر کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا وہ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آیا۔ ایک بھائی بڑبڑایا، سلامت ابھی تک واپس نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں مر گیا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا مر ہی گیا ہے اسی لیے واپس نہیں آیا ہے۔ اسی وقت کھڑکیوں کے راستے دو بم آ کر گرے اور ہلکی آواز سے پھٹ پڑے۔ دونوں نے چونک کر دیکھا، وہ جہاں آ کر گرے تھے وہاں سے سفید دھواں خارج ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بھائی اور 3 مسلح ملازم کھانسنے لگے۔ سانس لینے سے حلق میں جلن اور خراشیں پیدا ہو رہی تھیں۔ انہیں کسی کی آواز سنائی دی، ہتھیار پھینک کر باہر آ جاؤ ورنہ کھانستے کھانستے مر جاؤ گے۔ قادر نے ملازموں سے کہا ہتھیار یہاں چھوڑ کر باہر جاؤ، ان سے پوچھو۔ وہ بات پوری نہ کر سکا اور کھانسنے لگا۔ ملازم بھی کھانستے کھانستے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ رائفلیں پھینک کر دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس آئے، پھر اسے کھول کر باہر نکلتے ہی کھلی فضا میں گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ کھلے ہوئے دروازے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ وہ دونوں بھی کھانستے ہوئے دروازے کے پاس آئے۔ وہی آواز پھر سنائی دی، ہتھیار کے ساتھ باہر آنے والے کو فوراً گولی مار دی جائے گی۔ ہاتھوں میں جو وزن اٹھا رکھا ہے اسے پھینک دو۔ اب حلق کی جلن، خراشیں اور کھانسی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کلیشن کوف کو ایک طرف پھینک کر باہر آ گئے۔ کھلی فضا میں آتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑے۔ 2 گن مین ان کے پاس آ کر انہیں نشانے پر رکھ کر بولے، دونوں ہاتھ اٹھا کر سر کے پیچھے رکھو، تلاشی کے وقت کوئی حرکت کرو گے تو گولی چل جائے گی۔ دوسرے 2 جانثاروں نے آ کر ان کے لباس کی تلاشی لی۔ دونوں نے ریوالور چھپا رکھے تھے۔ ان ریوالوروں کو دور پھینک دیا گیا۔ ایک نے راجہ سے کہا سر اب ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ایک جانثار نے آ کر کہا سر ہمارے ساتھی شہباز خان نے نجی جیل کے گیٹ کو توڑ دیا ہے اور ہر قیدی کو 1,000 روپے دے کر یہاں سے جانے کے لیے کہا، اور انہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ کہیں بھی قانون کے محافظ ان سے پوچھیں کہ نجات دہندہ کون تھا تو جواب دیا جائے اس فرشتے کا نام امیر حمزہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ قادر گچکی اور صفدر گچکی زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ راجہ نے ان کے پاس آ کر کہا تم نے بھی سن لیا، میرا نام امیر حمزہ ہے اور یہ نام جہاں پہنچتا ہے وہاں موت بھی پہنچ جاتی ہے۔ قادر نے کہا حمزہ صاحب ہم پر گولی نہ چلائیں، آپ کا جو بھی مطالبہ ہوگا ہم اسے پورا کریں گے۔ آج تک جتنی عورتوں کو کی آبرو لوٹتے رہے ہو، ان کا یہ مطالبہ رہا کہ انہیں باعزت رہنے دیا جائے، کیا تم لوگوں نے کبھی ان کے مطالبات پورے کیے؟ اس نے دونوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا جمیلہ جیسی معصوم لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم لوگوں نے اسے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ تم نے کتنے ہی غریبوں کو اغوا کر کے نجی جیل میں رکھا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے رہے۔ نازا نے کہا ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم لوگ اپنی بہن سے حق بخشا رہے تھے، تمام عمر اس کی شادی نہیں کرانا چاہتے تھے، وہ اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، تم لوگوں نے اسے پکڑ کر گولی مار دی، تمہیں اپنی ماں جائی پر بھی رحم نہیں آیا، تم لوگوں کو ایسی موت مارنا چاہیے کہ تمہارا انجام دیکھ کر دوسرے ظالم اور درندے عبرت حاصل کریں۔ راجہ نے جانثاروں سے کہا ان دونوں کے ہاتھوں کی کوہنیوں کی ہڈیاں توڑ دو۔ 4 جانثاروں نے دونوں بھائیوں کے چاروں ہاتھوں کو کھینچ کر سیدھا کیا۔ وہ گڑ گڑانے اور رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ وہاں کھڑے ہوئے دوسرے جانثاروں نے ان کی کوہنیوں کا نشانہ لے کر تڑا تڑ گولیاں چلائیں اور ان کی ہڈیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ دونوں تکلیف کی شدت سے چیختے چلاتے رہے۔ راجہ نے کہا انہیں قیدی بنا کر جمیلہ کے باپ وڈیرا اللہ بخش کے پاس لے چلو۔ تھوڑی دیر کے بعد کئی گاڑیاں ایک قافلے کی صورت میں وہاں سے چل پڑیں۔ نازا اور راجہ اپنی لینڈ کروزر میں تھے۔ دوسری گاڑی میں کئی جانثار جمیلہ کی لاش کو اور دونوں بھائیوں کو قیدی بنا کر لے جا رہے تھے۔ نازا کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں اور آنسو پونچھتے ہوئے کہہ رہی تھی میں بھی ایک وڈیرے کی بیٹی ہوں۔ اونچی اور شاندار حویلیوں اور کوٹھیوں میں رہ کر ایسی داستانیں سنتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھایا جاتا تھا کہ غریب عورتوں اور اغوا کی ہوئی امیر زادیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اب آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ امیر زادی ہو یا غریب زادی، سب ہی کی عزت آبرو ایک جیسی ہوتی ہے۔ لوٹنے کا موقع ملے تو مرد سب ہی کی عزت آبرو لوٹ لیتا ہے۔ سلامتی بھی مرد سے ملتی ہے، بربادی بھی مرد سے ملتی ہے۔
وہ قافلہ صبح 7 بجے وڈیرے اللہ بخش کی حویلی کے سامنے پہنچ گیا۔ اندر خبر پہنچ گئی کہ کئی لوگ اسلحہ سمیت کئی گاڑیوں میں آئے ہیں۔ اللہ بخش نے حکم دیا کہ باہر کا گیٹ نہ کھولا جائے۔ اس کے بیٹے کریم بخش نے دوسری منزل کی کھڑکی کھول کر پوچھا، تم سب کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ نازاں اور راجہ نے اپنی گاڑی سے باہر آ کر پوچھا، کریم بخش ہمیں پہچانتے ہو؟ کریم بخش نے انہیں دیکھتے ہی خوش ہو کر کہا، باجی آپ آئی ہیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ زینے سے اتر کر جانے لگا۔ باپ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں کو کیسے جانتے ہو؟ وہ بولا، یہی تو وہ فرشتے ہیں جنہوں نے مجھے ڈاکوؤں سے چھڑا کر یہاں پہنچایا تھا۔ یہ سنتے ہی اللہ بخش سہم گیا، کہنے لگا، باہر نہ جاؤ، گیٹ نہ کھولو، ہم نے تمہاری بہن کی شادی نہیں کی ہے، وہ ہمیں مار ڈالے گا، آپ خواہ مخواہ گھبرا رہے ہیں۔ انہوں نے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی، ابھی تو 2 دن ہی گزرے ہیں، آپ ان کی خوبیاں نہیں جانتے ہیں، یہ میری گمشدہ بہن کو تلاش کر کے لے آئیں گے۔ اللہ بخش جواباً کچھ نہ کہہ سکا، وہ نہیں جانتا کہ آنے والے کیوں آئے ہیں۔ جب گیٹ کھل گیا اور بھائی اپنی بہن کی لاش دیکھ کر رونے لگا تو باپ کے ہوش اڑ گئے۔ نازا نے کریم بخش کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آنسو پوچھ لو، رونے کے لیے زندگی پڑی ہے، پہلے اپنے باپ سے پوچھو بہن کو اغوا کیا گیا تھا یا تمہارے باپ نے اپنی اس معصوم بیٹی کو اغوا کرایا تھا؟ اللہ بخش نے غصے سے کہا، یہ کیا بکواس ہے، کوئی باپ کیا اپنی بیٹی کو اغوا کرائے گا؟ کریم بخش تم سے ضد کر رہا تھا کہ جمیلہ کی شادی ضرور 1 ہفتے کے اندر کرائی جائے، تم بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے بیٹے کی لا علمی میں تم نے تھانے دار جمن راٹھور اور ڈاکوؤں کے ذریعے اسے اغوا کرا دیا۔ یہ الزام لگایا کہ یہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ چند جان نثار ایک گاڑی سے قادر گچکی اور صفدر گچکی کو اٹھا کے اندر لائے اور انہیں زمین پر ڈال دیا۔ راجہ نے کہا، کریم بخش کیا تم وڈیرے نادر گچکی کے ان بیٹوں کو پہچانتے ہو؟ کریم بخش نے سر ہلا کر کہا، ہاں، یہ اپنے حلقے کے MNA اور MP ہیں۔ راجہ نے دونوں بھائیوں سے کہا، جمیلہ کو تمہاری حویلی میں کون لایا تھا اور اسے کس نے اغوا کرایا تھا؟ سچ سچ بولو۔ وہ دونوں بھائی تکلیف سے کراہتے ہوئے کریم بخش کو بتانے لگے کہ تھانے دار جمن راٹھور ان کی حویلی میں جمیلہ کو لایا تھا اور انعام کے طور پر 10,000 روپے لے گیا تھا۔ اسی تھانے دار نے بتایا تھا کہ جمیلہ کو اس کے باپ اللہ بخش کے منصوبے کے مطابق اغوا کرایا گیا ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ جمیلہ پر گھر سے بھاگنے کا الزام لگے گا تو وہ بد چلن کہلائے گی، برابر کے خاندان میں اس کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ راجہ نے دھمکی دی تھی کہ 1 ہفتے کے اندر اس کی شادی نہ کی گئی تو وہ باپ اور بیٹے کو گولی مار دے گا، لیکن راجہ کو معلوم ہوگا کہ لڑکی شادی سے پہلے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو راجہ ان باپ بیٹے کو گولی نہیں مارے گا، اس طرح بیٹی کو باپ کی ملکیت سے حصہ نہیں ملے گا۔ راجہ نے کریم بخش سے کہا، میں ان 2 زخمیوں کو گواہوں کے طور پر لایا ہوں تاکہ تم اپنے بے غیرت باپ کا مکروہ چہرہ پہچان سکو۔ کریم بخش حیرانی اور صدمے سے ایک ایک کی بات سن رہا تھا، پھر اس نے باپ کو دیکھ کر کہا، کیا یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اولاد اپنے والدین کو سچا اور کھرا سمجھتی ہے، کیا میں صرف آپ کو سچا سمجھوں اور ساری دنیا کو جھوٹا سمجھ لوں؟ راجہ نے کہا، تھانے دار جمن راٹھور اور اس کے پالتو ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا تھا، میں نے انہیں مار ڈالا۔ اگر معلوم ہوتا کہ جمیلہ اس انجام کو پہنچے گی تو میں جمن راٹھور کو ہلاک نہ کرتا، ان 2 بھائیوں کی طرح اسے بھی زخمی کر کے گواہ کے طور پر یہاں لاتا۔ کریم بخش بہن کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہا تھا۔ اللہ بخش نے کہا، میری معصوم بیٹی پر ظلم ہوا ہے، لیکن اتنا بڑا جھوٹ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اغوا کرایا ہے؟ راجہ نے گرج کر کہا، کتے، تمہارے جیسے دولت مند سچ کو جھوٹ بنا کر عدالتوں سے باعزت طور پر بری ہو جاتے ہیں، لیکن امیر حمزہ کی عدالت سے کوئی جھوٹا بے غیرت اور بے ایمان بچ کر نہیں جائے گا۔ ایسے بے غیرتوں اور بے ایمانوں کو ہر حال میں سزائے موت ملتی رہے گی۔ میں نے صرف گواہی کے لیے ان دونوں بھائیوں کو زخمی کر کے زندہ رکھا تھا، اب ان کی زندگی کی میعاد پوری ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹی ٹی سے قادر کی کمر پر پھر صفدر کی کمر پر گولیاں ماریں۔ وہ پہلے ہی زمین پر پڑے ہوئے تھے، وہیں تڑپ تڑپ کر معافیاں مانگنے لگے۔ وہ بولا، دیکھو تشدد کسے کہتے ہیں، تمہاری بہن سے محبت کرنے اور شادی کرنے والے کو لوہے کی گرم سلاخ سے
روز داغا جاتا تھا، روز اسے زندہ رکھ کر مارا جاتا تھا۔ یہی تشدد ہے کہ تمہیں ایک ایک گولی اس طرح ماری جائے کہ تم مرتے مرتے زندہ رہو اور زندہ رہ کر تڑپتے رہو۔ پھر اس نے وڈیرے اللہ بخش سے کہا، میں تمہارے بیٹے سے کہہ چکا تھا کہ تم باپ بیٹے کو سزائے موت دوں گا، لیکن بیٹا بے قصور ہے۔ تم نے بیٹے کو بھی دھوکہ دیا اور اس کی لا علمی میں بیٹی سے ناانصافی کر کے اسے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ تمہیں جو سزا ملنے والی ہے اس کا تماشا دیکھو۔ اس نے پھر دونوں بھائیوں کی ٹانگوں پر ایک ایک گولی ماری۔ وہ تکلیف کی شدت سے جنونی انداز میں چیخنے اور تڑپنے لگے۔ وڈیرے اللہ بخش کا خون خشک ہو رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے کریم بخش سے بولا، بیٹے، ان دونوں کے بعد میری باری آئے گی۔ تم چاہو تو اپنے اس بوڑھے باپ کو بچا سکتے ہو۔ یہ سزا دینے والا تمہیں بے قصور مانتا ہے، تمہاری قدر کرتا ہے۔ مجھے ایک بار معافی دلا دو۔ شدید تکلیف کے باعث دونوں بھائیوں کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ ان کے تڑپنے کے انداز میں اتنی کمی آ گئی تھی کہ اب وہ ذرا ذرا سا ہل رہے تھے اور بڑی کمزور سی آواز میں زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ نازا نے پوچھا، کیا ایسی اذیتیں برداشت کرتے وقت اپنی نجی جیل کے بے قصور اور مظلوم قیدی یاد آ رہے ہیں؟ وہ بیچارے بھی تمہارے غیر انسانی سلوک کے باعث سسک سسک کر جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے رہے۔ انہوں نے بڑی رحم طلب نظروں سے نازا کو دیکھا۔ وہ بولی، جوان عورتوں پر تم رحم نہیں کرتے تھے، میں بھی جوان ہوں، مجھے رحم طلب نظروں سے نہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھو۔ اٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنی حویلی میں لے چلو۔ ان کے جسموں سے لہو اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ راجہ وہاں زیادہ دیر رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے 2 فائر کیے، ان کے سینوں میں دل کی جگہ ایک ایک گولی پیوست کر دی۔ وہ کرہ بھی نہ سکے، ان کے دیدے پھیل گئے۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے بصارت سے، سماعت سے اور سانسوں سے محروم ہو گئے۔ راجہ نواز نے پلٹ کر ٹی کو لوڈ کیا، پھر اس کا رخ وڈیرے اللہ بخش کی طرف کر دیا۔ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اس کا بیٹا ایسے وقت ایک ڈھال کی طرح باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نازا نے کہا، کریم بخش، تم باپ کی موت نہیں دیکھ سکو گے، حویلی کے اندر چلے جاؤ۔ راجہ نے کہا، کریم بخش، تم میری شریک حیات کو باجی کہتے ہو اور میں جمیلہ کو چھوٹی بہن سمجھتا رہا۔ تم اپنی اور میری بہن کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بھول رہے ہو۔ کریم بخش صدمات سے چور تھا۔ وہ باپ کے پاس سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا راجہ نواز کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے دیکھا، پھر مانگنے کے انداز میں اپنا ایک ہاتھ ٹی کی طرف بڑھایا۔ راجہ نے ایک گہری سانس لی، پھر ٹی کو اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے پلٹ کر باپ کی طرف دیکھا اور ٹی کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا، بابا سائیں، آپ مجھ سے حق بخشائیں۔ میرے ہاتھوں پر قرآن مجید رکھ کر سب کے سامنے کہہ دیں کہ تمام عمر میری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ بیٹے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری شادی نہیں کراؤں گا تو ہماری نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ ایسی نسل پر لعنت ہے جو بیٹیوں کو جیتے جی مار کر بیٹے پیدا کرائے۔ ابھی میرے سر میں صرف یہ جنون ہے کہ آپ سب کے سامنے مجھ سے حق بخشائیں تاکہ میں بھی اپنی بہن کی طرح خودکشی کر لوں۔ میرے دونوں ہاتھوں میں میری موت ہے۔ آپ نے جو ناانصافی بیٹی سے کی ہے وہ بیٹے سے بھی کریں۔ اگر آپ نے بیٹے سے انصاف کیا تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سب کے سامنے بولیں، میں خودکشی کروں یا آپ مریں گے؟ اللہ بخش نے انکار میں ہاتھ ہلا کر کہا، نہیں بیٹے، خودکشی نہ کرنا۔ تمہارے بعد میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ میں ہمیشہ آپ کی بات مانتا آیا ہوں، خودکشی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے فائر کیا۔ گولی باپ کے ایک شانے پر لگی۔ وہ چیخ کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا۔ کریم بخش نے روتے ہوئے کہا، مجھ جیسا بدنصیب کون ہوگا؟ اپنی بہن پر رو رہا تھا، اب باپ پر روتا رہوں گا۔ مجھے معاف کر دیں بابا سائیں۔ اس نے دوسری گولی چلائی۔ باپ اچھل کر زمین پر گرا۔ میں بہن کی حیا پر ناز کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دیں بابا سائیں۔ اس نے تیسری گولی ماری۔ باپ ایک دم سے تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ بیٹے کے ہاتھوں سے ٹی گر پڑی۔ پھر وہ دھاڑے مار مار کر روتا ہوا زمین پر گھٹنوں کے بل گر کر جھکتا چلا گیا۔ جمشید چند کلومیٹر تک بس میں گیا۔ اسے تابانی نظر نہیں آیا تو وہ بس سے اتر گیا۔ دور تک دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، وہ موٹر سائیکل میں بڑی تیز رفتاری سے نکل گیا ہے۔ بس میں اس کا تعاقب نہیں کیا جا سکے گا، کسی کار میں اس کے پیچھے جانا ہوگا۔
ویسے وہ کتنی دور جا سکے گا؟ سرحد پار نہیں کر سکے گا، بھٹک کر دوسری سمت جا رہا ہے۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ وہاں سے جو بھی کار یا وین گزرتی تھی وہ لفٹ حاصل کرنے کا ہاتھ سے اشارہ کرتا تھا، لیکن اس کی مطلوبہ گاڑیاں رکنے کی بجائے اور اپنی رفتار بڑھا کر اس کے سامنے سے تیزی سے گزر جاتی تھیں۔ وہ جھنجھلاہٹ میں اس بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا کہ اس نے اپنے ریوالور کو پتلون کی بیلٹ سے اٹکا رکھا ہے، جو دور سے نظر آتا ہے۔ گاڑیوں والے اس ریوالور کو دور سے دیکھتے ہی رکنے کی بجائے رفتار تیز کرتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ جب وہ ضرورت سے مجبور ہو کر سڑک سے ذرا دور جھاڑیوں کے پیچھے گیا، تب اس نے ریوالور پر توجہ دی۔ تابانی اس کی موٹر سائیکل لے کر فرار ہو رہا تھا۔ اس وقت اس نے ناکام فائرنگ کی تھی، پھر ریوالور کو پتلون کی بیلٹ میں پھنسا کر رکھ دیا تھا، جبکہ ریوالور نمائش کی چیز نہیں ہوتی، لیکن ایسی غلطی پریشانی کے باعث ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنے لباس میں چھپا کر جھاڑیوں کے پیچھے سے سڑک کے کنارے آیا۔ اب تابانی کے پیچھے جانا فضول تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دور نکل گیا ہوگا اور راستے بھی بدلتا گیا ہوگا۔ اس صوبے کے تمام تھانوں میں تابانی کے فرار ہونے کی خبر پہنچا دی گئی تھی۔ اس کا حلیہ بیان کیا گیا تھا۔ صبح سے ٹی وی اسکرین پر اس کی تصویریں دکھائی جا رہی تھیں۔ کسی نہ کسی تھانے سے اس کے بارے میں کوئی اطلاع مل سکتی تھی۔ اب وہ کسی گاڑی والے سے لفٹ لے کر لاہور واپس جانا چاہتا تھا۔ ایسے وقت ایک پولیس وین آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ پولیس ٹیم کے انچارج نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے جوان؟ مجھے لاہور جانا ہے۔ ضرور جاؤ، بے شمار بسیں اور پبلک وین لاہور جاتی ہیں، مجھے اسی گاڑی میں جانا ہے۔ اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھایا۔ انچارج نے فوراً گاڑی سے باہر آ کر سلوٹ کیا۔ سپاہیوں نے بھی گاڑی سے اتر کر سلوٹ کیا۔ جمشید نے گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ کر انچارج سے پوچھا، تم نے تابانی کے فرار ہونے کی خبر سنی ہے؟ یس سر، میں ساہیوال سے آ رہا ہوں۔ تابانی ادھر نہیں آیا ہے، کسی دوسرے راستے سے فرار ہوا ہے۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگے۔ انچارج نے کہا، سر ہم نے سنا ہے وہ مفرور بہت خطرناک ہے، وہ بے شمار مسلح سپاہیوں کے نرغے سے نکل بھاگا ہے۔ ہاں، ہم اسے صرف راہ کا اعلی کار سمجھ رہے تھے، لیکن اس کی پشت پر کچھ اور بیرونی طاقتیں ہیں۔ وہ بڑی زبردست پلاننگ پر عمل کرتے ہوئے فرار ہوا ہے۔ ایسا کہتے وقت اسے لیڈی سرجن آمنہ کی یاد آئی۔ وہ پچھلی رات تابانی کے فرار ہونے سے پہلے ہسپتال کے باہر اپنی کار میں آئی تھی۔ اس نے پہلے کئی بار تابانی سے ملنے کے لیے ڈی جی سے درخواست کی، لیکن قانون کا حوالہ دے کر اسے تابانی کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس کے جواب میں آمنہ نے قانون کا حوالہ دے کر مراد کو ہسپتال سے جیل میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ مراد اس کا مریض ہے، اس کا ایک اور آپریشن کیا جائے گا۔ جب تک وہ مراد کی صحت مندی سے مطمئن نہیں ہوگی، تب تک پولیس والے اسے اپنی حراست میں نہیں لے جا سکیں گے۔ آمنہ کے اس عمل سے یقین کی حد تک شبہ ہوتا تھا کہ وہ خفیہ طور پر بیرونی ملکوں سے طاقت اور ذرائع استعمال کر کے تابانی اور مراد کی مدد کر رہی ہے۔ شاید اس طرح دوسرے مجرموں کے کام آتی ہوگی، لیکن اس کے خلاف ایسی باتوں کا ثبوت نہیں تھا۔ اس کے برعکس وہ عالمی سطح پر ایک معزز اور غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل لیڈی سرجن سمجھی جاتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا اور ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم سے چونک کر بولا، گاڑی روکو۔ پولیس وین رک گئی۔ سڑک کے دائیں جانب تقریباً 100 گز کے فاصلے پر کچھ مکانات تھے۔ ان میں سے ایک مکان کے سامنے اسے اپنی موٹر سائیکل نظر آئی۔ وہ اس سرکاری موٹر سائیکل کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس نے انچارج سے کہا، اس مکان کے سامنے ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، وہ میرے استعمال میں رہتی ہے۔ تابانی اسی گاڑی کو دھوکے سے لے کر بھاگا تھا۔ انچارج نے پوچھا، کیا تابانی اس گھر میں چھپا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہاں گاڑی چھوڑ کر کسی دوسری گاڑی میں گیا ہو، یا اس مکان میں چھپا ہو۔ تم سب وردی میں ہو۔ گاڑی سے اتر کر ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے اور چھپتے ہوئے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لو، پھر کسی کو باہر نہ نکلنے دو۔ میں بھی چھپتا ہوا وہاں پہنچوں گا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے دور جا کر سڑک کو پار کیا، پھر اپنے تجربے اور مہارت کے مطابق چھپتے ہوئے اس مکان کی چاروں طرف آ گئے۔ پھر جمشید نے ایک درخت کے پیچھے سے بلند آواز میں کہا، تابانی اگر تم موجود ہو تو میری آواز سن رہے ہو اور مجھے پہچان رہے ہو۔ پولیس نے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ہتھیار پھینک کر دونوں ہاتھ پیچھے گردن پر رکھ کر باہر آ جاؤ۔
اس چھوٹی سی آبادی کے چند گھروں سے عورتیں، مرد اور بچے نکل آئے تھے۔ پولیس والوں کو ہتھیاروں کے ساتھ دیکھ کر اپنے گھروں میں گھس گئے، دروازے اور کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ جہاں موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی، اس مکان کے اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جمشید نے کہا، اگر یہاں مفرور مجرم نہیں ہے تو مکان والوں کو کسی خوف کے بغیر باہر آنا چاہیے۔ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہم 3 تک گن رہے ہیں۔ 3 تک گنتی ختم ہوگی تو ہم فائر کرتے ہوئے مکان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس نے ایک ذرا وقفے سے کہا، 1۔ 2 بولنے سے پہلے ہی ایک قدآور شخص دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر باہر آیا، پھر اونچی آواز میں بولا، جناب عالی، یہاں کوئی مجرم نہیں ہے۔ گھر میں 3 عورتیں ہیں، ایک میری بوڑھی ماں، دوسری میری بیوی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے، تیسری ایک بوڑھی دائی ماں ہے، آپ اندر آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ جمشید نے کہا، تم جس گاڑی کے پاس کھڑے ہو، مجرم اس گاڑی میں فرار ہوا تھا، یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ اس نے گاڑی کو دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ اس گاڑی کی وجہ سے پولیس والے آئے ہیں۔ اس نے کہا، جناب اب میں سمجھا، دراصل یہ گاڑی کوئی مجرم چک نمبر 36 کے ایک کچے راستے پر پھینک گیا تھا، میں ادھر سے گزر کر یہاں آ رہا تھا، اتنی اچھی گاڑی دیکھ کر سمجھ میں نہیں آیا کہ کون اس ویرانے میں اسے چھوڑ گیا ہے۔ میں نے دور تک دیکھ کر آوازیں دیں اور پوچھا کہ گاڑی کس کی ہے، مجھے نہ کوئی بندہ دکھائی دیا، نہ ہی کہیں سے جواب ملا۔ میں نے آدھے گھنٹے تک وہاں کھڑے رہ کر انتظار کیا، پھر اسے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ تم نے اسے کسی پولیس اسٹیشن میں کیوں نہیں پہنچایا؟ کیسے پہنچاتا جناب، میری گھر والی بیمار ہے، تھوڑی دیر پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، میں اسے چھوڑ کر تھانے جاتا تو یہ بیچاری دوا اور دائی کے بغیر مر جاتی۔ جمشید نے دونوں سپاہیوں کے ساتھ اس گھر کے اندر آ کر 3 عورتوں کو دیکھا۔ ایک نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ پورے گھر کی اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد وہ باہر آیا، اس شخص سے بولا، تم نے جہاں سے یہ گاڑی پائی ہے، مجرم اس راستے سے فرار ہوا ہے، تم ہمارے ساتھ مل کر وہ صحیح جگہ بتاؤ، پولیس سے تعاون کرو گے تو تم پر گاڑی کی چوری کا الزام عائد نہیں کیا جائے گا۔ بندہ آپ کا خادم ہے، کوئی چوری نہ کر کے چور بننے سے بہتر ہے میں بیمار بیوی کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلوں۔ چلیں جناب، حاضر ہوں۔ پولیس والے اپنی وین وہاں لائے اور اس شخص کو اس میں بٹھا کر لے جانے لگے۔ جمشید اپنی موٹر سائیکل پر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس شخص نے تابانی سے وہ گاڑی جہاں لی تھی وہاں پہنچ کر بولا، یہی جگہ ہے جناب، آپ دیکھ لیں، یہاں دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں یہاں سے گاڑی اٹھا کر پچھتا رہا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں کہیں ہوائی جہاز بھی پڑا ملے گا تو اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پولیس ٹیم کے انچارج نے جمشید سے کہا، سر وہ ادھر لاہور کی طرف کبھی واپس نہیں جائے گا، اس راستے سے آگے گیا ہوگا۔ جمشید نے تائید کی، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ہمیں اس راستے پر آگے جانا چاہیے۔ انہوں نے اس شخص کو اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی، پھر وہاں سے آگے جانے لگے۔ جمشید نے بار بار بھٹکنے کے باوجود پھر ایک بار صحیح سمت پائی تھی، ٹھیک اسی طرف جا رہا تھا جہاں تابانی گیا تھا۔ آگے کئی کلومیٹر تک جانے کے بعد گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں کئی کاٹیجز ایک دوسرے سے دور دور دکھائی دیے۔ پہلے ہی کاٹیج کے برآمدے میں آمنہ کو دیکھتے ہی جمشید ٹھٹک گیا۔ اس نے پولیس وین کو رکنے کے لیے کہا۔ آمنہ برآمدے میں ایک ایزی چیئر پر بیٹھی اینک لگائے ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ پولیس والوں کو دیکھ کر اس نے کتاب بند کر دی۔ جمشید نے برآمدے کے بالکل قریب موٹر سائیکل روک کر حیرانی سے پوچھا، آپ اور یہاں؟ آمنہ نے پوچھا، کیا مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے؟ تم حیران کیوں ہو؟ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ یہ جگہ لاہور سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے، آپ وہاں دن رات مصروف رہتی ہیں اور رہائش یہاں اختیار کی ہے۔ میں جتنی معزز ڈاکٹر ہوں اتنی ہی مشکوک بھی ہوں۔ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں نے مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے یہاں رہائش اختیار کی ہے؟ ہم قانون کے محافظ ہیں، ہر ایک پر شبہ کرنا ہماری عادت ہے، میں آپ پر بھی شبہ کر سکتا ہوں، بے شک کرو، لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ لاہور میں میری رہائشی کوٹھی ہے، میں ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتی ہوں اور چھٹی کا 1 دن شہر کے ہنگاموں سے دور اسی کاٹیج میں گزارتی ہوں۔ یہاں دور دور تک جا کر دیکھو، امیر کبیر افراد کے کاٹیج ہیں۔ آج تم یہی کام کرو، ہر کاٹیج والے سے جا کر پوچھو کہ انہوں نے یہاں کاٹیج بنانے کا جرم کیوں کیا ہے۔
میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہاں کاٹیج بنا کر رہنا جرم ہے۔ جرم نہیں ہے تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران کیوں ہوئے؟ آپ کے دوہرے کردار کے باعث۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کسی کا بھی علاج کر سکتی ہیں، لیکن بدترین دہشت گردوں کا بھی علاج کر کے انہیں آئندہ دہشت گردی کے لیے نئی زندگی دیتی ہیں۔ کوئی ایک مثال دو کہ کسی بھی ایک مجرم نے میرے ہاتھوں شفا پا کر پھر کوئی جرم کیا ہو۔ یہی تو دشواری ہے، آپ کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکے گا، کیونکہ آپ کا پیشہ علاج کرنا ہے۔ مجرم خواہ کتنے ہی خطرناک ہوں، ان کا علاج کرنا آپ کا فرض ہے۔ میرا مشورہ ہے کبھی دینی کتابیں بھی پڑھ لیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدترین بیمار دشمنوں کی عیادت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ کیا آپ دشمنوں اور مجرموں کی سرپرستی کرتے تھے؟ اگر نہیں تو کیا میں مجرموں کی سرپرستی کرتی ہوں؟ میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، میں یہاں تک تابانی کے تعاقب میں آیا ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم نے مجھے یہاں دیکھتے ہی سوچ لیا ہوگا کہ میں نے تابانی کو یہاں چھپا رکھا ہے۔ میں سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں، آپ کے کاٹیج کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ سیدھی سی بات نہیں کہہ رہے ہو، بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ میرے گھر کی تلاشی لینے کے لیے سرچ وارنٹ لانا چاہیے تھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ یہاں آپ کا ذاتی کاٹیج ہے تو ضرور سرچ وارنٹ لے کر آتا۔ تو اب جا کر لے آؤ، کاٹیج کہیں نہیں جائے گا، یہیں رہے گا۔ موبائل پولیس کے انچارج نے کہا، آپ بڑی دیر سے بول رہی ہیں، لیکن پولیس والوں کو نہیں جانتی۔ ہم ایک مفرور مجرم کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے زبردستی اس کاٹیج کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ آمنہ نے سامنے چھوٹی سی میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کو اٹھا کر کہا، میری اجازت کے بغیر برآمدے میں بھی قدم رکھو گے تو ایک فون کروں گی اور تمہاری وردی اتر جائے گی۔ آئندہ لیڈی ڈاکٹر آمنہ خاتون سے بات کرتے وقت اپنی اوقات میں رہنا۔ جمشید نے انچارج سے کہا، وردی پہن کر غیر قانونی باتیں نہ کیا کرو، اپنے سامنے والی شخصیت کو سمجھا کرو۔ ہم فی الحال درخواست کر سکتے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی کے لیے قانون کے محافظوں سے تعاون کریں اور ہمیں کاٹیج کی تلاشی لینے کی اجازت دیں۔ آمنہ نے کہا، ان تمام وردی والوں سے کہو یہاں سے جائیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھیں۔ تم وردی میں نہیں ہو، اس لیے تمہیں گھر کے اندر جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ جاؤ گھر کا ایک ایک گوشہ اچھی طرح دیکھ لو۔ جمشید نے انچارج سے کہا، تم سپاہیوں کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ انچارج ناگواری سے منہ بنا کر سپاہیوں کے ساتھ جانے لگا۔ آمنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جمشید کے ساتھ کاٹیج کے اندر آئی۔ وہ کمرے کی ہر چیز کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ بستر کے نیچے، الماریوں کے پیچھے، ایک کمرے کی چھت کے ساتھ بنی ہوئی مچان پر بھی چڑھ کر دیکھا۔ کچن اور ٹوائلٹ جیسی جگہ بھی نہیں چھوڑی۔ آمنہ نے کہا، تم بہت ترقی کرو گے۔ میں نے سنا ہے کہ بہت ضدی اور مضبوط قوت ارادی کے مالک ہو۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش نہیں ہوا، ایک دروازے کو دیکھ کر بولا، یہ پچھلا دروازہ کھلا ہوا کیوں ہے؟ تمہیں رفتہ رفتہ تجربہ ہوگا۔ اس موبائل پولیس کے انچارج کو بھی اتنی سی عقل نہیں آئی کہ کسی مجرم کو تلاش کرنا ہے تو 2-4 سپاہیوں کو کاٹیج کے پیچھے بھیج دیتا۔ مجھ سے بحث کرنے میں آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پتہ نہیں تابانی اور کتنی دور جا چکا ہوگا۔ وہ کتنی دور جائے گا؟ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ میں نے قانون کے ہاتھ نہیں دیکھے، پولیس کے لمبی کمائی والے لمبے ہاتھ دیکھے ہیں۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر جانے لگا، پھر ایک کمرے میں پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے بھی وہاں کینوس کے جوتے دیکھے تھے۔ اس بار اسے وہ کھوجی یاد آیا جس نے کینوس کے جوتوں کے نشانات دیکھتے ہوئے اسے ایک بس میں تابانی کے قریب پہنچایا تھا۔ جمشید نے قریب آ کر ان جوتوں کو اٹھا کر توجہ سے دیکھا، پھر کہا، میں نے کسی لیڈی ڈاکٹر کو کینوس کے جوتے پہنتے نہیں دیکھا۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ آئندہ ہر روز صبح کے وقت دیکھا کرو۔ میری طرح کتنے ہی ڈاکٹرز ایسے جوتے پہن کر صبح جاگنگ کرتے ہیں۔ وہ جوتے وہاں رکھ کر باہر آتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے میں نے آپ کو زحمت دی۔ مجھ سے رسمی باتیں نہ کرو، میں تمہیں اپنے بیٹے جیسا سمجھتی ہوں اور تمہیں سمجھاتی ہوں کہ ہر مجرم کو سزا دینا ضروری نہیں ہے۔ قانون کا ایک محافظ محبت اور حسن سلوک سے مجرموں کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ مجرم نصیحت کرنے سے راہ راست پر نہیں آتے۔ جو ماں کی گود سے، مدرسے سے، مسجد سے، اسکول اور کالج سے گزر کر بھی جرم کرتا رہے، جسے ماں کی گود اور مسجد کی پاکیزگی بھی شریف انسان نہ بنا سکے، اسے ہماری نصیحتیں کیا راہ راست پر لائیں گی؟ کوئی ایک ٹھوکر سے سنبھل جاتا ہے،
اور کوئی ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھا کر بھی نہیں سنبھلتا۔ کسی مجرم کی کوئی کمزوری ہاتھ آ جائے تو اس کی کمزوری سے کھیل کر اسے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ کیا تابانی کی کوئی کمزوری آپ کے ہاتھ آ گئی ہے؟ بیٹے، تمہارے لہجے میں طنز ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ مراد اور اس کا ہونے والا بچہ تابانی کی کمزوری بن گئے ہیں۔ تابانی ساری عمر خود کو مرد کہتی رہے، لیکن وہ اپنے اندر ممتا کو نہیں کچل سکے گی۔ وہ ہونے والا بچہ اس کی زندگی کا سرمایہ اور مراد سے ملنے والی محبت کا انعام ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، وہ ایک بچے کی خاطر دہشت گردی سے باز آ جائے گا؟ ہاں، مراد نے مجھ سے کہا ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا، وہ اسے کبھی مجرم بننے نہیں دے گا، اور یہی بات تابانی بھی دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے یا کہتی ہے۔ کیا ان کے ایسا کہنے سے عدالت ان کی دہشت گردی کی پچھلی تمام وارداتوں کو معاف کر دے گی؟ تم اگلے ماہ کسی افسر کا عہدہ حاصل کرنے والے ہو۔ اگر تمہارے جیسے چند افسران تابانی اور مراد کی ضمانت لیں گے تو انہیں آزمائشی طور پر رہا کر کے چند پابندیوں میں رکھ کے تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے تو ان کے لیے سزا لازمی ہوگی۔ آپ افسانوی باتیں کر رہی ہیں۔ ہم انٹیلیجنس اور پولیس والوں کو یہ تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے کہ جس سے جرم سرزد ہو گیا وہ مجرم ہو گیا، اسے گرفتار کر کے عدالت تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ عدالت اسے سزا دے گی یا آپ کی طرح اللہ کے نام پر اسے معاف کر دے گی۔ طنز کر رہے ہو تو کڑوی حقیقت سن لو کہ تم وردی پہن کر اور سینے پر ہزار تمغے سجا کر کسی ایک بھی ایسے سیاستداں کو گرفتار نہیں کرو گے جس نے قومی خزانہ خالی کیا ہے۔ قرض کے نام پر کروڑوں اور اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے والے کو تم کبھی گرفتار کر کے عدالت میں نہیں لے جاؤ گے۔ اس وقت انٹیلیجنس اور پولیس کی یہ تعلیم و تربیت بھول جاؤ گے کہ جس نے جرم کر لیا وہ مجرم ہوگا اور اسے گرفتار کر کے عدالت تک پہنچانا تمہارا فرض ہے۔ سوری محترم خاتون، میں بحث نہیں کروں گا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ آمنہ نے پوچھا، حقیقت سے منہ موڑ کر جا رہے ہو؟ وہ برآمدے سے جاتے ہوئے بولا، میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر تمہارے قدم رک جائیں گے کہ تابانی میرے پاس ہے۔ وہ ایک دم سے چونک گیا۔ واقعی اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس کا ایک پیر برآمدے پر اور دوسرا پیر برآمدے کے زینے پر تھا۔ وہ حیرانی سے بولا، آپ اعتراف کر رہی ہیں کہ آپ نے ایک خطرناک دہشت گرد کو پناہ دی ہے؟ کیا پھر ایک بار اعتراف کروں یا کاغذ پر تحریری بیان دوں؟ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑی حوصلہ مند ہے۔ کیا آپ تحریری بیان دے کر حوصلے کا ثبوت دیں گی؟ ایک شرط پر۔ شرط کیا ہے؟ تم بھی ایک تحریری بیان دو گے کہ قومی خزانے کے ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے عدالت تک پہنچاؤ گے۔ میں تحریری بیان دوں گی کہ جس دن تم یہ قومی فرض ادا کرو گے اسی دن میں تابانی کو عدالت میں پہنچا دوں گی۔ میرا تحریری بیان ہوگا کہ میں قومی خزانے کے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ تو سیاسی بیان ہوگا کہ کوئی قرض نہ دہندہ قانون کی گرفت سے نہیں بچے گا، کسی قرض نہ دہندہ کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، اور کسی قرض نہ دہندہ کو الیکشن میں امیدوار بننے نہیں دیا جائے گا۔ ایسے بیانات پوری قوم برسوں سے سنتی آ رہی ہے۔ ایک بیان تم بھی لکھ کر مجھے دے دو گے، میں بھی مجبور ہو کر تحریری بیان دوں گی کہ جلد ہی تابانی کو تلاش کر کے اسے قانون کے حوالے کروں گی۔ کیا یہی سیاسی بچکانہ انداز اختیار کرو گے؟ وہ لاجواب سا ہو کر اسے چند لمحوں تک دیکھتا رہا، پھر برآمدے سے اتر کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، آپ اعتراف نہ کرتیں تب بھی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ نے اسے کہیں پناہ دی ہے۔ میں اسے آپ کی خفیہ پناہ گاہ سے نکال کر نہ لے جاؤں تو میرا نام جمشید نہیں۔ وہ موٹر سائیکل کو موڑ کر تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا پولیس وین کے ساتھ جانے لگا۔ آمنہ اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں شلپا کے ساتھ ایک فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا تھا۔ مراد چنگیزی نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ ہمارے اور امیر حمزہ کے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ امیر حمزہ کے آدمی ایک گاڑی لے کر میرے پاس آ رہے تھے۔ ان سے میرا کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوگا کہ امیر حمزہ فار فرمان اینڈ فرمان فار امیر حمزہ۔ وہ آنے والے صحیح کوڈ ورڈز ادا کریں گے تو میں شلپا کے ساتھ اس گاڑی میں سوار ہو جاؤں گا۔ پھر وہ گاڑی ہمیں امیر حمزہ کے ایک خفیہ اڈے پر پہنچا دے گی۔ شلپا نے پہلے میرے ساتھ کہیں جانے سے انکار کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میری امی اس کے باپ کی دشمن ہیں۔
اور میں بھی اس کے باپ سے کسی موقع پر انتقام لے سکتا ہوں۔ اب اسے یرغمال بنا کر کہیں لے جا رہا ہوں۔ ایسے حالات میں اس کا باپ شمشیر سنگھ اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم سب اس کے باپ کو پھر کسی طرح ٹریپ کر کے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اس سے کہا، تم نے مجھے اپنی کار کے اندر قیدی بنا کر اس کار کو بلاسٹ کرنے کی دھمکی دے کر پولیس کو اپنے باپ کی رہائی پر مجبور کر دیا۔ وہ رہا ہو کر کہیں جا چکا ہے، اس لیے تم مجرم ہو اور پولیس کو مطلوب ہو۔ تم دھوکہ دے کر بھاگنا چاہو گی تو میں ریوالور سے تمہیں زخمی کر کے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پھر تمہارا مفرور باپ تمہیں پولیس کی حراست سے رہائی نہیں دلا سکے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کو بیٹی کی خاطر پھر پولیس سے ٹکرانا چاہیے، لہٰذا اس نے ایسے سر جھکا لیا جیسے حالات کے سامنے جھک گئی ہو، لیکن وہ مختلف پہلوؤں سے سوچ رہی تھی کہ خود کو کس طرح یرغمال بنائے جانے سے بچا سکتی ہے۔ اس نے کہا، فرمان، تم جو چاہو گے وہ ہوگا۔ میں نے پہلی بار اپنے آپ کو کسی کے سپرد کیا ہے، جب آبرو دی ہے تو تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ کیا آج مجھے پا لینے کے بعد تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی محبت پیدا نہیں ہو رہی؟ سچ تو یہی تھا کہ اسے ایک بار پا لینے کے بعد بار بار حاصل کرنے کو اور اپنا بنائے رکھنے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ عورت شلپا کی طرح حسن کا مجسمہ ہوتی ہے۔ قدرت نے اس کے اندر کچھ ایسا جادو بھرا ہے کہ ایک بار وہ مرد کی دسترس میں آ جائے تو پھر اس حسن و شباب کے طلسم سے نکل نہیں پاتا۔ وہاں فٹ پاتھ پر آنے جانے والوں کے درمیان کھڑا رہ کر بھی کار کے اندر گزرنے والے حسین، رنگین اور سنگین لمحات یاد آ رہے تھے، اور اندر بڑی خاموشی سے اسے بار بار پا لینے کی ہلچل پیدا ہو رہی تھی۔ وہ بولی، کس سوچ میں پڑ گئے؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے کہ میں دشمن کی بیٹی ہوں، کیا تم نے میری قربت میں اتنی سی بھی کشش محسوس نہیں کی کہ دشمن کی بیٹی کو دوست بنا سکو؟ تم بہت حسین اور پرکشش ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں پا لینے کے بعد پھر کسی عورت کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں جذبات میں بہہ کر اپنی امی سے ہونے والی دشمنی کو نہیں بھول سکتا۔ اپنی یہی بات اس طرح کہو کہ ہم دونوں جذبات میں بہہ کر ہمیشہ کے لیے ایک ہو کر اپنے بزرگوں کی دشمنی کو دوستی میں بدل سکتے ہیں۔ تمہاری امی جب خطرناک مجرموں کا آپریشن کر کے انہیں نئی زندگی دیتی رہتی ہیں، تو کیا تمہارے جیسے اکلوتے بیٹے کی محبت اور محبوبہ کی خاطر صرف ایک گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیا کی ایک غلطی کو معاف نہیں کریں گی؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ میری امی کا فیصلہ تمہارے باپ کے سلسلے میں کیا ہوگا؟ تم میرے ایک مشورے پر غور کرو گے تو ہم اولاد ہو کر بزرگوں کے حق میں اچھا کر سکیں گے۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو، تم اپنی امی سے بہت دور ہو، اور اب میں بھی اپنے ڈیڈی سے دور ہو گئی ہوں۔ اگر میری طرح تمہارے دل میں کبھی میرے لیے سچی محبت ہوگی تو ہم دونوں کچھ عرصے کے لیے ان سے دور رہیں گے، اور دور رہ کر انہیں قائل کریں گے کہ تمہاری امی اپنے اکلوتے بیٹے اور میرے ڈیڈی اپنی اکلوتی بیٹی کی بہتری چاہتے ہیں، اور ہماری سچی محبت کی قدر کر سکتے ہیں، تو انہیں اپنی دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہوگا۔ پھر جانتے ہو میں کیا کروں گی؟ کیا کرو گی؟ جب تمہاری امی راضی ہو جائیں گی تو میں ان کی مرضی کے مطابق اپنے ڈیڈی کو مجبور کروں گی کہ وہ تمہاری امی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگیں۔ میں نے خوش ہو کر بڑی محبت اور عقیدت سے شلپا کو دیکھا۔ میری امی یہی چاہتی تھیں کہ میں شمشیر سنگھ کالیا کو ان کے سامنے لا کر گھٹنے ٹیکنے اور معافی مانگنے پر مجبور کر دوں۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر کہا، اگر تم نے ایسا کر دکھایا تو تمام عمر میرے دل پر حکومت کرتی رہو گی۔ میں امی سے اس سلسلے میں ابھی فون پر بات کروں گا۔ راستے میں ایسی اہم باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، پہلے یہاں سے چلو۔ اگر ہمارے لیے بھیجی جانے والی گاڑی یہاں آ جائے گی تو وہ لوگ ہمیں مجبوراً اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، پہلے یہاں سے چلو۔ میں اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر چلتا ہوا ایک اسٹریٹ پر آیا، وہاں بھی ہم آگے بڑھتے رہے۔ وہ کہتی رہی، ہم اس طرح ان سب سے دور رہ کر اپنے بزرگوں کی نفرت کو محبت میں بدل سکیں گے۔ تم مشورہ دو۔ ہمیں فی الحال کسی چھت اور چار دیواری میں چھپ کر رہنا چاہیے۔ کسی ہوٹل میں یا کسی کے بنگلے میں پینگ گیسٹ بن کر رہیں گے تو تمہارے امیر حمزہ، مراد چنگیزی اور میرے ڈیڈی ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ ہماری پناہ گاہ ایسی ہو کہ ان میں سے کوئی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ میں پہلی بار لندن آیا ہوں، میں تمہیں صحیح مشورہ نہیں دے سکوں گا۔
تم مجھ سے زیادہ اس شہر کے بارے میں جانتی ہو، کیا کسی خفیہ اڈے سے واقف ہو؟ کئی خفیہ اڈوں سے واقف ہوں، لیکن ڈیڈی بھی ان اڈوں سے واقف ہیں۔ اگر انہوں نے وہاں پہنچ کر مجھے تم سے جدا کیا اور اپنے آدمیوں کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچایا تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی۔ اب میرے اس جسم کو تمہارے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ میں نے چلتے چلتے رک کر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مغربی ممالک میں راہ چلتے محبت کرنے والے ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں۔ وہ اپنی باتوں سے اور اپنے عمل سے ثابت کر رہی تھی کہ ایسی کسی جگہ نہیں جائے گی جہاں اس کا باپ مجھے نقصان پہنچا سکے۔ میں نے کہا، میں تمہارے بزرگوں کے درمیان دشمنی ختم کرانے والے نیک ارادوں کو بھی سمجھ رہا ہوں اور اپنے لیے تمہاری محبت کی انتہا پر بھی فخر کر رہا ہوں۔ میں بھی تمہارے لیے محبت کی انتہا کر دوں گا، لیکن فوری طور پر فیصلہ کرو کہ ہمیں اپنے تمام لوگوں سے دور رہنے کے لیے کہاں جانا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم دونوں کے پاسپورٹ ہماری رہائش گاہوں میں رکھے ہیں۔ اگر وہ ہماری جیب میں ہوتے تو ابھی ایسٹ بورن جاتے اور وہاں سے کسی بحری جہاز سے فرانس پہنچ جاتے۔ میں جانتی ہوں کہ جعلی پاسپورٹ کہاں سے بنوائے جا سکتے ہیں، لیکن ایسے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے بھی کم سے کم 12 گھنٹے لگیں گے۔ اس وقت تک ہم کہاں بھٹکتے رہیں گے؟ رات ہو چکی ہے۔ میں نے لندن کی سردی میں کبھی باہر رات نہیں گزاری۔ اس نے کہتے کہتے چپ ہو کر سوچا، پھر چٹکی بجا کر بولی، میری ایک سہیلی سوزی تنہا ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ ڈیڈی میری اس سہیلی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، شاید وہ ہم دونوں کو ایک رات اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے کی اجازت دے دے۔ شاید کیا، وہ ضرور راضی ہو جائے گی۔ میں اس کی ایک کمزوری جانتی ہوں۔ اس کی کیا کمزوری ہے؟ وہ لالچی ہے۔ میں اسے 100 پاؤنڈز دوں گی تو وہ ہمارے قدموں میں بچھی رہے گی۔ شلپا کا موبائل فون میرے پاس تھا۔ میں نے اسے دیا۔ اسی وقت بزر کی آواز سنائی دی۔ شلپا نے اس کا پاور آف کر کے کہا، شاید ڈیڈی میری خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جب تک کسی چھت کے نیچے پہنچ کر محفوظ نہیں ہوں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے۔ شلپا، تم بہت سمجھدار ہو۔ میرے فون کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہے، ورنہ مراد چنگیزی اور امیر حمزہ مجھ سے رابطہ کر کے یہ پوچھتے کہ میں اس فٹ پاتھ پر تمہارے ساتھ کیوں نہ رہا جہاں میرے لیے ایک گاڑی پہنچنے والی تھی۔ اب وہ سب پریشان ہو کر مجھے اور تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ شلپا موبائل کا پاور آن کر کے اپنی سہیلی سوزی سے رابطہ کرنے لگی۔ واقعی مراد چنگیزی میرے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ خود ایک گاڑی میں مجھے اور شلپا کو لے جانے کے لیے مقررہ جگہ پر آیا تھا اور وہاں ہم دونوں کو نہ پا کر اپنے ماتحتوں کو آس پاس کی گلیوں میں دوڑایا تھا، لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ اس نے موبائل کے ذریعے رابطہ کیا تو بیٹری کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے وہ میری آواز نہ سن سکا۔ اس نے امیر حمزہ سے رابطہ کر کے اسے بتایا، فرمان اور شلپا کہیں گم ہو گئے ہیں۔ یہ اندیشہ ہے کہ شمشیر سنگھ عرف کالیا نے کوئی چال چلی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی بیٹی کو اغوا کرتے، وہ فرمان کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا، میں ابھی شمشیر سنگھ کالیا سے رابطہ کر کے فرمان کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ تم بھی اس کالیا کا ذاتی موبائل فون نمبر نوٹ کر لو۔ امیر حمزہ نے کالیا کا فون نمبر نوٹ کرانے کے بعد اپنے فون کو آف کیا۔ پھر وہ شمشیر سنگھ کالیا سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے اسے آن کر کے کان سے لگا کر پوچھا، کون؟ میں انیلا بول رہی ہوں۔ تم کب تک ہائیڈ پارک کے پاس رہو گے؟ تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا تھا کہ شمشیر سنگھ کالیا فرار ہو گیا ہے۔ اب تمہیں میرے مسئلے سے نمٹنا چاہیے۔ نیک بخت نے مجھ پر 2 بار قاتلانہ حملے کرائے، لیکن ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکے۔ ابھی اس نے میرے موبائل پر بڑے فاتحانہ انداز میں کہا ہے کہ وہ کل صبح کی فلائٹ سے الیکشن کے سلسلے میں پاکستان جا رہا ہے، اور میں امیر حمزہ کا سہارا لے کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ تم اس کے فاتحانہ انداز سے اپنی توہین محسوس کر رہی ہو، میری جان۔ دشمن اپنی عارضی کامیابیوں پر فخر کرے تو اپنے دل کو سمجھانا چاہیے کہ کامیابی اور ناکامی، ہار اور جیت انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تم فون رکھو، میں ابھی اس سے نمٹ لیتا ہوں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ امیر حمزہ نے نیک بخت کو اہمیت نہیں دی۔ اس نے پہلے میری فکر کی اور شمشیر سنگھ کالیا سے رابطہ کر کے پوچھا، فرمان علی کہاں ہے؟ کالیا نے کہا، یہ سوال مجھ سے کر رہے ہو؟ کیا کوئی نئی چال چل رہے ہو؟ تم نے یا مراد چنگیزی نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، اس سے موبائل فون بھی چھین لیا ہے۔ میں نے ابھی اس سے رابطہ کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا، اور ایسا اغوا کرنے والے ہی کر سکتے ہیں۔
کالیا سنجیدگی سے بات کرو، جھوٹ بولو گے، فرمان کو اغوا کر کے مجھ سے مسخرہ پن کرو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ میں نے اور مراد چنگیزی نے تمہاری بیٹی کو اغوا نہیں کیا ہے، تو پھر فرمان میری بیٹی کو مجبور کر کے کسی دوسری جگہ لے گیا ہوگا۔ فرمان کی نیت تو پہلے ہی میری شلپا پر خراب ہو چکی تھی، اب پتہ نہیں وہ بدماش میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا۔ اگر تم سچ مچ نہیں جانتے کہ فرمان نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے تو کسی طرح بھی حقیقت معلوم کرو کہ اس کے ساتھ میری بیٹی بھی کہاں گم ہو گئی ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ امیر حمزہ نے مراد چنگیزی سے رابطہ کر کے کہا، کالیا الزام دے رہا ہے کہ فرمان نے اس کی بیٹی شلپا کو اغوا کیا ہے، کیا تم نے فون کے ذریعے فرمان سے بات نہیں کی؟ فرمان کا فون خاموش ہے، شاید بیٹری ناکارہ ہو گئی ہے۔ فرمان نئی بیٹری خرید سکتا ہے، کسی فون بوت سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہیں مجبور اور بے بس ہو گیا ہے، یا پھر وہ چالاک باپ کی مکار بیٹی اسے الو بنا کر پھانس رہی ہے۔ مراد نے پریشان ہو کر کہا، فرمان غیر معمولی جسمانی طاقت کا حامل ہے، ذہین بھی ہے، لیکن دوسروں کی مجرمانہ چالوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتا۔ جرائم کی دنیا میں پہلی بار انیلا بانو کے بنگلے میں جا کر دشمنوں سے نمٹنے کے باوجود ایک معاہدے کو حاصل نہ کر سکا۔ وہ معاہدہ دشمن لے گئے اور اس نے آپ کو اور انیلا کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اب کالیا کی بیٹی شلپا کے فریب میں آ کر کسی دوسری جگہ چلا گیا ہے۔ یہی بات ہو سکتی ہے، شلپا اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکاتے ہوئے اپنے باپ کے پاس ضرور لے جائے گی۔ آپ کی پہنچ لندن پولیس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ تک ہے۔ آپ پولیس اور سراغ رسانوں کے ذریعے اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ مجھ سے ملو اور فرمان کی تصویر ہو تو اس کے نیگیٹو سے کئی درجن تصاویر پرنٹ کرا لو۔ وہ تصاویر پولیس اور سراغ رسانوں کو دی جائیں گی۔ میرے جانباز بھی اسے تلاش کریں گے۔ میں ابھی اپارٹمنٹ جا کر اس کی تصویر کے پرنٹس تیار کراتا ہوں، پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ اس نے فون بند کیا، پھر پاکستان میں آمنہ سے رابطہ کر کے بتایا کہ فرمان اس کے دشمن کی بیٹی شلپا کے ساتھ یا تو اپنی مرضی سے گیا ہے یا شلپا اسے پھانس کے اپنے باپ کے پاس لے جا رہی ہے۔ آمنہ نے پوچھا، کیا شمشیر سنگھ کالیا سے تمہارا سامنا ہوا تھا؟ جی ہاں، وہ پولیس کی حراست میں تھا، مگر اس کی بیٹی نے بڑی چالاکی سے باپ کو فرار ہونے کا موقع دیا اور آپ کے صاحبزادے کو کہیں لے گئی۔ مراد چنگیزی آمنہ کو ہائیڈ پارک میں ہونے والے واقعات کی تفصیل بتانے لگا۔ ادھر امیر حمزہ نے فون پر نیک بخت سے رابطہ کیا۔ اس کے مشیر نے فون اٹھایا، آپ کون ہیں؟ اپنے باپ بدبخت سے کہو، میرا نام امیر حمزہ ہے۔ مسٹر حمزہ، آپ کو شریفانہ لہجے میں گفتگو کرنا چاہیے۔ وطن دشمن سیاستداں کے کتوں سے ایسا ہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے نیک بخت صاحب کو بدبخت کہا ہے اور انہیں میرا باپ کہا ہے۔ آپ اپنے الفاظ واپس لیں، ورنہ کے بعد کوئی چیلنج کرنے والی بات کرو گے تو تم اس بدبخت کے ساتھ کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان نہیں جا سکو گے۔ میری اتنی جرت کہاں ہے کہ دو بڑوں کے معاملات میں پڑھ کر مصیبتوں کو دعوت دوں۔ آپ ہولڈ کریں، میں ان سے آپ کی بات کراتا ہوں۔ امیر حمزہ نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اسے نیک بخت کی آواز سنائی دی، ہیلو، آپ حمزہ صاحب ہیں؟ ہاں، میں امیر حمزہ ہوں۔ یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ تمہاری وطن دشمنی کی فہرست بہت لمبی ہے۔ تم نے 2 بار انیلا پر قاتلانہ حملے کرائے اور اپنے وسیع ذرائع استعمال کر کے قانون کی گرفت سے پہلے کی طرح بڑے محفوظ اور مطمئن ہو کر پاکستان جانا چاہتے تھے۔ مجھے تو پاکستان جانا ہی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ تم قانون کی گرفت میں نہیں آ رہے ہو، لہٰذا اب میری عدالت میں تمہارے جرائم اور کمینگی کا محاسبہ ہوگا۔ جب تک تمہیں سزا نہیں ملے گی تم یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ تمہاری طرف سے انیلا کو جتنے نقصانات پہنچے ہیں ان کی تلافی کرنے کے بعد جا سکو گے۔ حمزہ صاحب، انیلا جیسی حسینائیں دنیا میں لاکھوں ہیں، میں آپ کے اطراف حسیناؤں کا میلہ لگا دوں گا، اس کی خاطر آپ مجھ سے دشمنی نہ کریں۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ انیلا سے زیادہ حسین عورتیں میرے لیے فراہم کر سکتے ہو؟ بے شک، آپ ایک بار مجھے آزما کر تو دیکھ لیں۔ آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو کہ حسینائیں سپلائی کرنے والے دلال ہو۔ کیا یہ خاندانی پیشہ ہے؟ دیکھیں، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ بھی بڑے وسیع ذرائع کے مالک ہیں، لیکن میرے خلاف انیلا کا ساتھ دے کر
اور میرا کچھ نہ بگاڑ کر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں آپ سے کم نہیں ہوں۔ تو پھر پاکستان جاؤ، کل جاؤ گے، پرسوں تمام اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے ووٹ دینے والے عوام کو بتایا جائے گا کہ تم نے 2 بار انیلا پر قاتلانہ حملے کرائے اور اس کے باوجود وہ زندہ ہے۔ وہ پاکستان جا کر تمہاری انتخابی مہم کو ناکام بنائے گی۔ نیک بخت سوچ میں پڑ گیا۔ اگرچہ خفیہ ہاتھ سے کیا ہوا معاہدہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا، لیکن اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیوں کے ساتھ انیلا پاکستان آ کر اس کے خلاف بیانات دے گی تو مخالف سیاسی پارٹی کے لیڈر کاشف اکبر کو فائدہ پہنچے گا۔ خفیہ ہاتھ کی حمایت کے باوجود اس کے چال چلن اور کردار کی دھجیاں اڑتی رہیں گی تو اپنی ہی پارٹی کے دوسرے کئی لیڈر پٹری بدل کر وزارتیں حاصل کرنے کے لیے کاشف اکبر سے جا ملیں گے۔ جتنے لیڈر اس کا ساتھ چھوڑیں گے، اتنے حلقوں کے ووٹ اس کی جھولی سے نکل کر کاشف اکبر کی جھولی میں چلے جائیں گے۔ امیر حمزہ نے پوچھا، کیا ہوا بدبخت، تمہارا فون چپ کیوں ہو گیا؟ میں آپ کے جواب میں کچھ بول سکتا ہوں اور بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن پہلے عقل کی بات سمجھاتا ہوں۔ ہمیں دشمنی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تقدیر کی چال اور سیاستداں کی چال بازی پلٹ جایا کرتی ہے۔ ہر جواری یہی سمجھتا ہے کہ وہ جیتنے والا ہے، لیکن وہ سامنے والے کی ترپ چال کو سمجھ نہیں پاتا۔ جیتنے والی بازی ہارنے کے بعد عقل آتی ہے کہ کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا، ایک سے بڑھ کے ایک ہوتا ہے۔ تم جو نصیحت کر رہے ہو اس کے پیچھے دھمکی چھپی ہوئی ہے۔ یہ نصیحت نہیں ہے، دھمکی بھی نہیں ہے، دوستی کی راہ ہموار کرنے کی تمہید ہے۔ آپ بہت بڑے ذہین بازیگر ہیں، کوئی بازیگری دکھائیں کہ دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ جب میں نے جہاد شروع کیا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی انیلا میری زندگی میں آئے گی۔ بات صرف ایک انیلا کی نہیں، پوری قوم کی ہے۔ خفیہ ہاتھ سے معاہدہ کرنے والے وطن فروش سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ میں پاکستانی عوام کو جگانے، جھنجھوڑنے اور ملک دشمن عناصر کے مکروہ چہرے دکھانے کے لیے میدان عمل میں ہوں۔ ایک انیلا کی خاطر اپنے عزائم سے باز نہیں آؤں گا۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بعض حالات میں آخری سانس تک آخری فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ میں تم سے صرف ایک شرط پر دشمنی نہیں کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ پاکستان واپس نہ جاؤ، اور اگر جاؤ تو سیاست سے باز آ جاؤ۔ جن لوگوں کی رگوں میں صرف سیاست کا لہو دوڑتا رہتا ہے، سانس لینا چھوڑ سکتے ہیں لیکن سیاست نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر یہ تمہارا اٹل فیصلہ ہے کہ کل کی فلائٹ سے جا رہے ہو۔ سیاسی چالوں میں لچک پیدا ہو جاتی ہے۔ خوش ہو جاؤ، کل کی فلائٹ سے پاکستان نہیں جاؤں گا۔ جانے کے لیے دوسرے تیسرے دن کی کسی فلائٹ میں ایک سیٹ مل جائے گی۔ مجھے قتل کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ میں پاکستان میں زندہ ملوں گا۔ نیک بخت نے فون بند کر دیا۔ امیر حمزہ بھی موبائل فون بند کر کے گہری سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ انیلا پاکستان میں نیک بخت کی انتخابی مہم کو زبردست نقصان پہنچائے گی۔ اس کی زندگی سے نیک بخت کی سیاسی موت ہوگی، لہٰذا وہ پھر چاہے گا کہ انیلا زندہ نہ رہے۔ وہ تیسری بار بھی اس پر قاتلانہ حملہ کرا سکتا ہے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔